والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ 12 روزہ ویم چل رہا ہے۔ کل ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کیے گئے علوم جو ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ہم ذکر کریں گے۔ انتہائی محبت والا موضوع ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس حسن و جمال سے نوازا تھا۔ اس سے پہلے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ نے ایک انسان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ انسان کی تخلیق کو رب تعالیٰ نے بڑا حسین و جمیل کیا، بڑا معزز اور محترم اور محتشم بنایا، اور اس کا مقام یہ بیان کیا ایک اور مقام پہ کہ ہم نے انسان کو اپنے دست مبارک سے بنایا۔ لفظ وہاں موجود ہے قرآن میں، بیدیا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے۔ باقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کی۔ نباتات، حیوانات، پہاڑ، دریا، سمندر، کہکشائیں، شمس، قمر، ستارے، سیارے، یہ ساری کائنات کا نظام، شمس و قمر، زمین و آسمان، یہ سارے پیدا رب نے کیے ہیں، لیکن رب نے ان کو ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ کیسے بنایا؟ فرمایا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کن کہتا ہے تو ساری کائنات اس سے بن جاتی ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف کن بولتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ زمین و آسمان بھی اللہ کے لفظ کن سے بنے ہیں، لیکن جب انسان کی باری آئی تو فرمایا اس کو میں نے اپنے دستے قدرت سے، دستے محبت سے اور دستے شفقت سے پیدا فرمایا۔ گویا انسانی جسم کو یہ اعزاز ہوا کہ اسے لمس ید اللہ کا اعزاز حاصل ہو گیا، اللہ کے ہاتھ کا لمس مل گیا۔ اب یہ تو میں جو ساری باتیں کر رہا تھا یہ انسان کی ہیں۔ ایک عام آدمی، ایک عام انسان، اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑا حسین و جمیل بنایا ہے۔ یہ تو آپ، میں، ہمارے اسلاف، ہمارے پرخ، آنے والی نسلیں، سارے ہم جیسے گناہگار سارے اس میں شامل ہیں، لیکن جس نے عام انسان کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے اس نے اپنے محبوب کو کتنا حسین و جمیل بنایا۔ حسن مصطفیٰ کیا ہوگا، آپ کا جمال کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آج لوگ آپ کے نام پہ فدا ہیں، آج آپ آقا کے نام پہ لوگ اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ جس نے اپنی نگاہوں سے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا۔ ایک دفعہ ایسے ہی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے عام بلکہ کی مثال دی جاتی ہے، کوئی بڑا حسین و جمیل ہونا، کوئی مرد یا عورت، کوئی بچہ، نوجوان، تو لوگ کہتے ہیں جناب کیا بات ہے، اللہ نے تو اس کو حسن یوسف سے نوازا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ دنیا میں بطور ورب کے، بطور ضرب المثل کے اور مقولہ کے طور پہ بولا جاتا ہے، حسن یوسف، بڑا اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا ہی حسین و جمیل بنایا تھا. کائنات میں یہ جو سارا حسن مفسرین نے اس کی ایک باقاعدہ اس کا تناسب نکالا ہے. یوسف علیہ السلام جب سورہ یوسف کی تفسیر میں میرے پاس لائبریری میں موجود ہے، بڑی خوبصورت تفسیر مفسر قرآن مفکر اسلام قبلہ پیر سید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی وہ تفسیر ہے. اس کے علاوہ باقی کتب کی بھی تفاسیر میرے پاس موجود ہے. انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جو حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 اگر حصے بنائے ہیں حسن کے، اس کو تناسب میں لانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی. فرمایا جو تم سارا کائنات کا حسن دیکھتے ہو اور تمہیں جو بڑے بڑے حسین و جمیل چہرے نظر آتے ہیں مرد میں یا عورت میں، فرمایا یہ اللہ کے حسن کا ایک حصہ ہے، صرف 1%، صرف 1%، ایک حصہ حسن کا آپ کو دنیا میں جتنا کوئی حسین و جمیل چہرہ نظر آتا ہے یہ 1% میں ہے. اور فرمایا 9 حصے حسن کے اللہ نے اکیلے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. اب ذرا تصور کریں حسن یوسف کتنا ہوگا. کائنات کے سارے حسین و جمیل جتنے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک حصہ ہے، یہ 1% ہے. اور یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 9%، 9 حصے ہے. تو یوسف علیہ السلام کا پھر حسن کیوں ایسا کمال نہ ہوتا؟ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، قرآن فرماتا ہے ان عورتوں نے جب پہلا جلوہ دیکھا یوسف علیہ السلام کا تو پھل کاٹنے کی بجائے ان چھریوں سے اپنی انگلیاں کاٹ دی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انہیں پتہ تک نہ چلا. تو سیدہ زوجہ نبی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے، عورتوں نے ملامت کرتی تھی نا کہ اتنی بڑی خاندان کی ہو کر، بادشاہزادی ہو کر تو ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے. یوسف علیہ السلام کو زر خرید غلام کہتے تھے. مالک کی مرضیاں ہیں نا، کبھی اس کو زر خرید غلام بنوا دیتا ہے، کبھی مصر کے بازاروں میں بکوا دیتا ہے اور کبھی اسی مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ مالک کی مرضیاں ہیں، یہ مالک کی چاہتے ہیں. باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. اندازہ کیجئے ہمارے اوپر آزمائش ہلکی پھلکی آ جائے نا تو ہم اللہ کو گلہ اور شکوہ دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو جس کا باپ بھی نبی، جس کا دادا بھی نبی، جس کا پردادا بھی نبی، اور عالم کیا ہے؟ مصر کے بازاروں میں غلام اور ایک بردے کی طرح اس کی سیل لگ رہی ہے. کبھی جناب زندان میں بند ہے، جیل کے اندر بند ہے اور درے لگ رہے ہیں، کوڑے لگ رہے ہیں. ہر کوڑے پہ یوسف علیہ السلام پتہ کیا فرماتے تھے؟ مولا اگر تو یوسف سے ایسے راضی ہے تو تیرا یوسف اس طرح بھی راضی. یہ اللہ کا بندہ بنا تو آسان کام نہیں ہے. آج ہر بندہ جناب اللہ والے اللہ والے اللہ والے اللہ والے بننا تو آسان بات ہے، یہ کوئی مذاق ہے؟ اللہ والا بننا یہ تو کانٹوں کی سیج ہے. آج یہاں لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے، یہ بھی اللہ والا ہے، یہ بھی اللہ والا، یہ بھی فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ اللہ والا بننا کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. اور کانٹے بھی سیدھے اور ان کے اوپر ننگے پاؤں بیٹھنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، پھر جا کر اللہ کی محبت کا اعزاز ملتا ہے. کبھی کنویں میں گرا دیا جاتا ہے، کبھی جناب بٹھا کے اس کی سیل لگوائی جاتی ہے، اس کو چند ٹکوں کے عوض بیچا جاتا ہے اور پھر جا کے وہ غلام بن جاتا ہے، نوکر بن کے. قرآن نے باقاعدہ لکھا کہ انہوں نے یہی تو تانا دیا تھا زلیخا کو کہ شہزادی ہو کر تو ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے. اور پھر جب آپ نے بلایا عورتوں کو انہیں ہاتھ کاٹ دیے، فرمایا یہ ہے لم تمننی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، آج تم نے بھی اپنے ہاتھ کاٹ دیے. انہوں نے کہا زلیخا ہم مان گئے، واقعی بڑا حسین و جمیل ہے، واقعی بڑا حسین و جمیل ہے حسن یوسف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے فریفتہ ہو گئے. اب آئیے ایک حصہ ساری کائنات کا حسن ہے، 9 حصے یوسف علیہ السلام کے حسن کے ہیں. اور یہ قصہ بھی بڑا کمال کا ہے. قرآن نے اس کے بارے میں پتہ کیا کہا؟ نحن نقص علیک احسن القصص. احسن القصص کا مطلب ہے سب سے حسین و جمیل قصہ. احسن القصص اللہ تعالیٰ نے کسی اور قصے کو نہیں کہا، یوسف علیہ السلام والے قصے کو کہا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے اچھا حسین و جمیل
مزیدار پیارا حسن و جمال والا. 9 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 10. 100 میں سے 10 ڈیڈکٹ کر دیں, نکال دیں, باقی کتنے بچ گئے؟ 90. 90 حصے حسن کے اللہ نے اکیلے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما رکھے ہوئے. اب دنیا میں نہ کوئی ایسا کمپیوٹر ہے اور نہ کوئی ایسا دماغ ہے جو اس بات کا اندازہ کر سکے کہ اللہ نے حسن مصطفیٰ کیسا بنایا تھا. سرکار تو پتہ نہیں کتنے پردوں میں رہتے تھے, کتنے پردوں میں رہتے تھے. سرکار کے یار غار, سرکار کے پیارے صحبت یافتہ اور سرکار کے سفر و حضر کے ساتھی, سرکار کے قریب ترین اور سرکار کے بعد مصلح مصطفیٰ کے وارث جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو ادھر سرکار نے فرمایا تھا, ابو بکر تم میرے سفر کے بھی ساتھی ہو, حضر کے بھی ساتھی ہو, مصلح کے بھی وارث ہو, ظاہر ہے دربار کے بھی ساتھی, مزار کے بھی ساتھی, اس سے اور کیا قرب چاہیے. لیکن یہ ذہن میں کبھی مت لانا کہ میں نے مصطفیٰ کی حقیقت کو جان لیا ہے. لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی, میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کوئی جان ہی نہیں سکتا. آج لوگ یہاں بیچارے اٹھتے ہیں جنہیں اپنا پتہ کوئی نہیں ہے, حضور کی عظمتوں کو توڑتے پھرتے ہوتے ہیں. اتنی شان بیان کرو جی حضور کی, اور بھائی تم کدھر سے آ گئے؟ تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کون؟ نام لیتے ہیں صحابہ سے محبت کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے پاؤں مبارک سے لگنے والی جو خاک پاک ہے اس کے برابر بھی ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جب ان کے بارے یہ ہو کہ ابو بکر تو میری حقیقت کو نہیں پہچان سکتا سوائے میرے رب کے, فرمایا یہ رب اور رسول, محب اور محبوب کا معاملہ ہے. میں کیا ہوں بس مجھے صرف میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا ہوں, کوئی نہیں جان سکا. یہ معاملہ ہی ایسا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت و سعادت کے ہوئی اور آپ کو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئی نا آپ کو, تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میری سوئی گر جاتی, کپڑے سینے والی سوئی, فرمایا جب یہ رات کو کہیں گر جاتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمرے میں لے جاتی, تو فرمایا آپ کے حسن و جمال سے سارا کمرہ روشن ہو جاتا تھا. میں سوئی ڈھونڈ لیتی, اور فرمایا رات کو جب ہمارے خاندان والوں میں کبھی اندھیرا ہو جاتا اور کسی چیز کی ضرورت اور روشنی ہوتی تو وہ دوڑ کر میرے پاس آتی خواتین کہ اے حلیمہ ذرا ہمیں اپنا بیٹا محمد تو دے دو, اور سرکار کو لے جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جدھر جدھر سرکار کا چہرہ انور ہوتا آپ کے حسن و جمال سے سارے اندھیرے ختم ہو جاتے, نور ہی نور ہو جاتا, روشنیاں ہی نوشنیاں ہو جاتی. اور کسی عاشق نے کیا خوب اس کی ترجمانی کی, اس نے یوسف اور سرکار کے حسن کا تقابل کیا. کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, انگشت زنا کہتے ہیں فارسی میں عورتوں کی انگلیاں, فارسی میں انگشت زنا, انگشت انگلیاں, زنا عورتیں. فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. اب اس کا میں ذرا کمپیریزن آپ کو تقابل سمجھا دوں. ادھر کیا تھا حسن یوسف, حسن یوسف دیکھا سامنے, یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کاٹا؟ انگلیاں, اور کاٹنے والی کون تھی؟ عورتیں. عورتیں مردوں کی نسبت کمزور ہوتی ہیں اور جذباتی زیادہ ہوتی ہیں, ایموشنل. ادھر صرف دیکھا, سامنے دیکھا اور انگلیاں کاٹی, اور عورتوں نے یہاں کیا ہوا؟ تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. دیکھا نہیں ہے, صرف سنا ہے کوئی محمد تھے, کوئی محبوب ہے, صرف سنا ہے. تیرے نام پہ دیدار ابھی نہیں کیا, دیدار کر لیتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. صرف آقا کے نام پر کیا کیا؟ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. عرب کے عورتیں نہیں, عرب کے مرد انگلیاں نہیں سر کٹوا دیتے. یہ ہے حسن یوسف. اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے اس ربائی پر میں حسن مصطفیٰ کا ذکر جو ہے کچھ بیان کر کے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہوں.
ظاہر ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول ہیں، سرکار کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، کائنات کو بھی دیکھا، تو پھر کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَيْنِي، سبحان اللہ سبحان اللہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ۔ عربی کا طالب علم کو یہ تو سمجھے، ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے احسن۔ حسن ہوتا ہے خوبصورت، اور احسن ہوتا ہے جس جیسا کوئی خوبصورت ہو ہی نہ، اسے کہتے ہیں احسن، تفضیل کا صیغہ ہے عربی گرامیٹیکلی۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، سرکار آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی ہماری نگاہوں میں آیا ہی نہیں ہے۔ اگلا مصرع، ہو سکتا ہے کوئی آج اعتراض کر دے، جیسے آج کل لوگ ہیں، او جی حسین تو تھے، حضرت حسان نہ دیکھ سکے، محدود تھے، حسین تو اور بھی تھے لیکن انہوں نے نہ دیکھا۔ آپ نے اگلے مصرع میں اس کا جواب بھی دے دیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، فرمایا آقا آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے، نہ جنے گی۔ وہ اعتراض بھی ختم کر دیا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب، بڑے حسین چہرے ہوتے ہیں لیکن عیب دار ہوتے ہیں، داغ لگا ہوتا ہے ان کی کردار پر، ان کی سیرت پر داغ ہوتے ہیں۔ آپ کو رب نے کیسا حسین و جمیل بنایا؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب، اللہ نے آپ کو حسین و جمیل بھی بنایا ہے، سارے عیبوں سے بھی پاک فرمایا ہے، ایسا حسین و جمیل ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، قصہ مختصر یہ ہے جیسے آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسا بنا دیا، جیسا چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسا بنا دیا۔ اللہ حسن و جمال مصطفیٰ کے صدقے میں، والضحیٰ والے مخرے کے صدقے میں، واللیل والی زلف عنبری کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی اعمال کا، ظاہر کا، باطن کا حسن عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔